آواز بلند صلوات ماں سے دعا کرے حجت ظہور امام زمان علیہ السلام اللہم صلی ولی کے قلب حجات ابن الحسن علیہ السلام صلوات کا علیہ ولا آبائی جاز ساعت رفیق الاساس من ساعت لیل والنہار ولیہم وحافظہم وقائدہم وناصرہم ودلیلہم ویلہمتا تسکنہ ورزاقہ وانتہا طویلا یا ربا کہم آل محمد علیہ السلام بواز بلند صلوات نعرہ تکبیر خالق کا نام بہت بلند ہے بواز بلند جو آپ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سب حضرات جب سلام کے جواب دینا نعرہ حیدری بواز بلند صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید اصل ما فی الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود خاتم لما سبق والفاتح لمن خلق المعلن الحق بلقب القاسم محمد بواز بلند صلوات اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذی اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا بواز بلند صلوات دعا ہے کہ میرا عظیم خالق اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے آپ تمام حضرات کا اس مقدس ذکر میں چل کے آنا آل محمد کا کریم خالق قدم قدم پر شرف قبولیت عطا فرمائے اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بواز بلند صلوات ایک دن ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر آئے کیونکہ یہودی تھا نام جس کا صفت تھا یہ مدینہ میں گھوڑا بیچنے کے لیے آ گیا کیونکہ گھوڑا اس وقت ہر انسان کی ضرورت تھی عرب کے ماحول میں گھوڑوں کو بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی تو جانور پاتے تھے اور سواری کے لیے استعمال کرتے تھے تو نبی نے کہا اس وقت گھوڑا بیچنا ہے کہنے لگا ہاں نبی نے اس کے ساتھ سودا کیا نبی نے کہا تو گھوڑا لے کر یہیں پر کھڑا ہو اور میں گھر سے دینار لے کر آ رہا ہوں وہ گھوڑا لے کر وہیں کھڑا ہو گیا نبی گھر دینار لینے چلا گیا اوپر سے دو بندے اور آ گئے کہنے لگا گھوڑا بیچنا ہے اس نے کہا بیچنا تو تھا اب بک گیا انہوں نے چلتے ہوئے سرسری پوچھا انہوں نے کہا کس نے خریدا کہا تمہارے نبی نے نبی کا نام آنا تھا بندے واپس آ گئے کہنے لگے ضرور اس گھوڑے میں کوئی صفت ہے صفت نہ ہوتی تو محمد کبھی نہ خریدتا کہنے لگے یہ گھوڑا تو ہمیں نہیں دے سکتا اس وقت نا اب سودا تہبا آ گیا انہوں نے کہا اگر ہم اس قیمت سے جو نبی نے تمہیں قیمت دی ہے اس قیمت سے تمہیں زیادہ قیمت دیں پھر تو گھوڑا ہمیں دے گا وہ کافر تھا اسے کون سے تجارت کے قوانین کا پتہ تھا اس نے کہا مجھے تو پیسے سے غرض ہے انہوں نے دینار دیے یہ دینار گن رہا تھا اور وہ گھوڑا لے کر جا رہے تھے اوپر سے نبی آ گئے نبی نے کہا اسود میری امانت اس نے کہا کون سی امانت نبی نے کہا جو میں نے ابھی تم سے گھوڑا خریدا ہے اسود نے کہا کہ تیرے پاس کوئی گواہ ہے کہ آپ نے گھوڑا مجھ سے خریدا ہے تیرے پاس کوئی گواہ ہے کہ آپ نے گھوڑا مجھ سے خریدا ہے نبی پریشان ہی تھے کہ مسجد نبی سے ایک شخص بہر آیا رنگ جس کا کالا تھا اندر سے بڑا پاک تھا آگر کہنے لگا سرکار آپ کیوں بازار میں رکے کہا بلال میں نے اس سے سواری کا سودا کیا میں گھر دینار لینے چلا گیا اس نے کسی اور کے ہاں بیچ دی بلال نے کہا ہاں تو نے ایسا کیوں کیا کہا تیرے نبی کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے کسی نے گھوڑا مجھ سے خریدا ہے کہ تیرے نبی کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے کسی نے گھوڑا مجھ سے خریدا ہے بلال نے بغیر سوچے سمجھے کہہ دیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ گھوڑا میرے نبی نے خریدا ہے میں گواہی دیتا ہوں یہ گھوڑا میرے نبی نے خریدا ہے اسود نے کہا عبداللہ کا بیٹا میں نے تیری صداقت کے قصے سنے ہیں تیری عدالت کے منظر دیکھے ہیں تو بات سچی کرتا ہے فیصلہ حق پہ کرتا ہے جب تیرا اور میرا یہ سودا ہو رہا تھا یہ تیرا حبشی غلام تو تھا نہیں اس نے گواہی کیسے دے دی نبی نے کہا ہاں بلال یہ بات تو سچ ہے کہ جب میرا اور اس کا سودا ہو رہا تھا تو تھا نہیں تو نے گواہی کیسے دے دی بلال نے مسکرا کر کہا یا رسول آپ نے کہا اللہ ہے میں نے دیکھا آپ نے کہا جنت ہے میں نے دیکھی آپ نے کہا فرشتے ہیں میں نے دیکھے یہ سب چیزیں میں نے بن دیکھی آپ کے کہنے پہ مان لی یہی تو آپ نے کہا ہے کہ گھوڑا میں نے خریدا ہے پھر آپ نے خریدا ہے واجب بلند صلوات ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری یہ رسول پاک کا صحابی بھی ہے یہ مولا علی کے ساتھ بھی رہا ہے یہ امام حسن کے ساتھ بھی رہا ہے یہ امام حسین کے ساتھ بھی رہا ہے اور یہ کربلا کا پہلا مجاور ہے اور حدیث قصہ کا راوی ہے بہت ساری صفات ہیں حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کے پاس ایک دن جابر نے اپنی بیوی سے کہا کہ آج 3 دن ہو گئے میں دیکھ رہا ہوں کہ شہزادہ حسنین مولا علی اور ہمارا نبی فاقم ہے تو ہمارے گھر کچھ کھانے کو ہے تو میں ان کی دعوت کرتا ہوں ان کی فاقہ کشائی ہو جائے گی اور ہمارے دسترخوان پر برکت ہو جائے گی اس کی بیوی کہنے لگی ہمارے گھر میں 20 روٹی کا آٹا ایک وہ چھوٹا سا بکری کا بچہ باندھا ہوا ہے بس اتنے لوگوں کی گنجائش ہے
کر نبی سے گزارش کہ ہمارے گھر تشریف لائیں. جابر اٹھ کر چلا گیا. نبی بیٹھے تھے صحابہ کی محفل میں مصروف. جابر چپ چاپ جا کر بیٹھ گیا. دلوں کے راز جانے والے میرے نبی نے پوچھا جابر کچھ کہنا چاہتا ہے؟ کہنے لگے جی یا رسول اللہ. جابر اٹھ کر قریب گیا نبی کے. کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے جو کچھ بھی کہنا ہے نا میں نے اونچی آواز میں نہیں کہنا, میں نے ایسا آواز میں. نبی نے کہا کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہنے لگا مولا میرے گھر میں 20 روٹی کے آٹا, ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے. مولا آپ شہزادہ حسنین, ابو ذر, سلمان, بلال, قمر جو غریب صحابی تھے ان کا نام لیا. کم آقا میں نے اونچا اس لیے نہیں کہہ رہا کہ یہاں تو وہ لوگ بیٹھے ہیں جو اونٹ کی ران کا ناشتہ کرتے ہیں, تو مولا غریب آدمی ہوں بس اتنے لوگوں کو کھانا کھلا سکتا ہوں. نبی نے کہا بلال نے کہا جی یا رسول اللہ. بلال جاؤ پورے مدینے میں اعلان کر دے تمہارے کھانے کی دعوت جابر بن عبد الانصاری کے گھر میں ہے. اب حضرت بلال آ گیا کہ جابر پیچھے حضرت بلال چڑھ کے مسجد نبی کے چبوترے کے اوپر. اب بلال کا اعلان سنا. بلال نے کہا یا اہل المدینہ, پورے مدینے والوں, محبوب کبریا کی طرف سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ تمہارے کھانے کی دعوت جابر بن عبداللہ انصاری کے گھر میں ہے. جابر کا اعلان سنا تھا. جابر گھر بھاگا. جب گھر پہنچا تو اس کے چہرے پر پسینہ, چہرے پر تاثرات بدلے ہوئے تھے, پریشان حال. اس کی بیوی اس کی حالت دیکھ کر کہتی اتنا پریشان کیوں ہے, اتنا پریشان کی کہ نبی نے دعوت قبول نہیں کی, لیکن کہنے جس طرح انہوں نے کیا گا وہ کیسے. ہمیں نبی سے کہا, نبی نے بلال سے کہہ دیا بلال میرا بھائی ہے, اس نے پورے مدینے میں اعلان کر دیا اب پورا مدینہ تیرے گھر کھانا کھانے آ رہا ہے. یہ 20 روٹیاں یہ بکری کا بچہ کس کس کو پورا کرے گی؟ یہ 20 روٹیاں یہ بکری کا بچہ کس کس کو پورا کرے گی؟ وہ عورت ہو کر 100 عقل مند مردوں سے بڑی بات کہہ گئی کہ جابر اتنا عرصہ ہو گیا تجھے رسول کے پاس گزارتے ہوئے بیٹھتے ہوئے, تمہیں ابھی تک اتنی معرفت نہیں کہ آپ نے رسول کو بلایا ہے, باقی سب کو رسول نے بلایا ہے. رسول جانے وہ جانے, تجھے فکر کرنے کی کیا ضرورت. ہمارے نبی تشریف لائے کہ جابر کھانا تیار ہے. جی جاتا چھوٹی سی زچ کی سالن کی نبی کے پیش کی. نبی نے سے ڈھکن لوایا, ہٹایا اور اپنا لواب لگا کر اس کھانے میں ڈالا. عربی میں لواب کہتے ہیں, ہماری زبان میں تو. نبی نے اپنا لواب لگا کر اس کھانے میں لگا. جابر جی آتا تھا. جب اپنی بیوی سے گئے کہ ڈھکن پورا نہ ہٹائے اور تقسیم کرنا شروع کر دیا. جابر کی بیوی نے تقسیم کرنا شروع کر دیا. ادھر ہمارے نبی نے فرمایا بلال جی آتا یہ سب میں اعلان کر دے کہ شرما کے نہیں کھانا, لیٹ کے کھانا ہے, گھٹنے ٹیک کے کھانا ہے. مولا علی کے بڑے بھائی جناب عقیل روایت کرتے ہیں کہ میں نے ہاتھ سے بندے گنے کہ 1600 سے زیادہ بندہ تھا حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کے گھر دسترخوان پر. 1600 بندے نے اتنا کھایا کیونکہ اتنے کا فاقہ تھا, پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے, دیواریں پکڑ کر گھر کے آخر میں جابر کی دل جوئی کرنے کے لیے شہزادہ حسنین میرا مولا علی میرے نبی نے ایک لقمہ کھایا. آخر میں حسنین کے نانے اٹھ کر اپنے ابا کو درست کیا کہ جابر تمہیں میرے اور میرے بچوں کی فاقہ کشائی کی ہے, جاتے محمد تمہیں دعا کر کے جا رہا ہے, جو اپنی بیوی سے کہہ دے ڈھکن پورا نہ ہٹائے اور آنے والی نسلوں کو کھلاتی رہے. واجب بلند صلوات. جب حضرت امام حسین علیہ السلام مقام شراب سے مقام زوالہ کی طرف آ رہے تھے تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو اپنے اصحاب سے کہا کہ زیادہ سے زیادہ پانی بھر لو. صاحب نے سمجھا کہ پتہ نہیں امام حسین ہم سے زیادہ پانی کیوں بھروا رہے ہیں. دیکھا تو جب سفر میں جا رہے تھے اچانک امام حسین کے ایک صحابی کی آواز اللہ اکبر کی صدا بلند کی تو سب نے صدا کا جواب دیا. تو کہنے لگا آقا میں سامنے کھجوروں کے درخت دیکھ رہا ہوں, میں سامنے کھجوروں کے درخت دیکھ رہا ہوں. تو اس وقت ساتھ والے صحابی نے کہا آقا ہمیں خدا کی قسم ہم نے پہلے اس علاقے میں کبھی کھجوروں کے درخت نہیں دیکھے. تو امام حسین نے کہا میں بھی یہی دیکھ رہا ہوں. جب قریب پہنچے تو گھوڑے نظر آئے. جب گھوڑے نظر آئے تو 1000 بعض روایت میں 1000 اور بعض میں 10,000 کے لشکر کے ساتھ گھوڑ پھر رہائی یہ امام حسین کے پاس پہنچا. جب یہ امام حسین کے پاس پہنچا تو اتنے صحرائی علاقہ تھا, گرمی کی وجہ سے ہور کے جو گھوڑے تھے اور فوجی تھے وہ پانی کی وجہ سے گر رہے تھے. تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے کہا کہ ان کو پانی پلایا جائے, ان کو گھوڑوں کو بھی پانی پلایا جائے. امام حسین نے کہا عباس گھوڑے کی یہ عادت ہوتی ہے جب تک جانور کے سب جانوروں کی عادت ہوتی ہے جب تک یہ پانی میں 3 مرتبہ منہ ڈال کر اٹھا نہ لے, جب تک یہ عادت 3 بار نہ دہرا لیں تو اس وقت جانور مکمل طور پر سراب نہیں ہوتا. عباس جب تک جانور ایسے 3 حرکتیں نہ کرے اس کے آگے پانی نہ اٹھانا. اور کی فوج کے آخری سپاہی تھا. جب وہ کہتا ہے جب میں آخر میں سب سے پہنچا تو میں جو میرے گرمی کی وجہ سے میرا حلق سوکھ گیا, مجھ سے بات نہیں کی جا رہی تھی. تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ مشرق میں ڈوب منہ ڈال کر پانی پیے. کہتے جب میں مشرق میں منہ ڈالا تو مجھ سے پانی نہ پیا گیا. آخر امام حسین خود اٹھے اور مشرق اٹھائی اور اس کو پانی پلایا. صبح کا وقت ہوا, امام حسین علیہ السلام نے اپنا سامان سفر تیار کیا. سامنے غربے رہائی آ کر سامنے امام حسین کے گھوڑے کے سامنے گھوڑا کھڑا کر دیا. کہنے لگے میں آپ کو آگے نہیں جانا دوں گا. امام حسین نے کہا کہ میں خود تمہاری طرف نہیں آ رہا تھا, تم نے مجھے خط لے کر اپنی طرف مائل کیا ہے, میں خود تمہاری طرف نہیں آ رہا تھا. اور نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ آپ کو کتنے خط لکھے گئے کیا لکھا گیا, بس مجھے ابن زیاد گورنر کوفہ کی طرف حکم ہوا ہے کہ امام حسین کو کوفہ لے آیا جائے. جب امام حسین اپنے گھوڑے کی لجام جو ہوتی ہے اس کو کھینچا تو گھوڑے جلدی سے امام حسین کے گھوڑے کی لجام چھین لی. آپ ایسا سمجھ لیں جیسے کہ آپ کے موٹر سائیکل کی چابی کو کھینچ لیتا ہے. تو امام حسین
جب اس نے گھوڑے کی لجام چھینی تو امام حسین نے کہا گھوڑ تیری ماں تیرے غم میں روئے، اور تو نے کیا حرکت کر دی؟ دنیا کی کوئی بھی زبان ہو نا، جو کوئی بھی کسی کی ماں کے خلاف کوئی بات کہتا ہے ہر آگے والا اس کی طرف پلٹ دیتا، وہ کہتا ہے تمہاری ماں۔ جب ہو امام حسین نے کہا ہو تیری ماں تیرے غم میں روئے، اور سر سے لو کے پاؤں تک کام دیا، کہنے لگا آقا میں آپ کی ماں پہ سوائے درود کے کچھ نہیں پڑھ سکتا۔ یہی وقت ہور کی نجات کا ضامن بن گیا، اور 9 محرم تک ہور کے وہم گمان میں بھی نہیں تھا یہ امام حسین کو شہید کر دیں گے، کیونکہ ہور کے پاس فوجی جزیر میں 3rd کمانڈ آ سکتی، جو 1st کمانڈ تھی وہ عمر ابن سعد کے پاس تھی، 2nd کمانڈ شمر کے پاس تھی، اور 3rd کمانڈ جناب ہور کے پاس تھی۔ اوپر والی کمانڈ سے والے سے جناب عمر ابن سعد سے جناب ہور نے پوچھا کہ کل کیا ہوگا؟ کہنے لگے تھوڑی سی جنگ پھر فتح کا جشن۔ کہنے لگے چپ کر کے بولا کیا آپ اولاد علی آل نبی کو مار دیں گے؟ کہنے لگے ہاں۔ وہ چپ کر کے چل پڑا، پیچھے سے عمر سعد کی آواز ہے تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگے کچھ نہیں، اسے کہتے تقیہ کرنا، پکا مومن ہو گیا، حقیقت کو سمجھ گیا، سارا دن گھر پھرتا رہا۔ اور صبح کا وقت ہوا جب امام حسین کی طرف اور امام حسین کی طرف جب آ رہا تھا تو پیچھے سے اس کے نوکر کی آواز، آقا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے جنت میں۔ کہنے لگے کہاں ہے جنت؟ کہنے لگے وہ دیکھو جنت کا شہزادہ کھڑا ہے۔ امام حسین نے ہور کے نوکر کا علیحدہ شکریہ ادا کیا۔ کہنے لگے اچھی آقا ہو، جب تک جہنم میرے ساتھ رکھا، اب جنت میں جا رہے ہو تو اکیلے جا رہے ہو، مجھے بھی ساتھ لے کر چلو۔ جب تک جہنم میرے رہے مجھے ساتھ رکھا، اب جنت میں جا رہے ہو تو اکیلے جا رہے ہو۔ نوکر بھی ساتھ چل پڑا۔ پیچھے سے ہور کے بیٹے کی آواز ہے بابا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بیٹا میں امام حسین سے معافی مانگنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا بابا کون سا منہ لے کر امام حسین کی طرف جا رہے ہو؟ بابا اگر آپ امام حسین کا رستہ نہ روکتے تو امام حسین ہندوستان چلا جاتا۔ کہ لے بیٹا معافی مانگ کر دیکھتا تو ہوتا ہے۔ کہا بابا اگر معافی مانگنی ہے تو ڈھنگ سے مانگ، بابا تیری وجہ سے امام حسین علیہ السلام کو بیٹوں کے درد برداشت کرنے پڑے، بابا مجھے بھی ساتھ لے کر چلتا کہ تجھے بھی پتا چلے کہ بیٹے کا درد کیا ہوتا ہے۔ ایک سائڈ پہ نوکر، دوسری سائڈ پہ بیٹا، درمیان ہور کی کیا حالت ہے؟ ہور نے اپنے ہاتھوں پر پٹی باندھی ہوئے ہے، ایسے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، ایک سائڈ پہ نوکر ہے، دوسری سائڈ پہ بیٹا ہے، اور امام حسین کی طرف چل رہے ہیں۔ جب امام حسین کی طرف آ رہے ہیں اچانک ہور کے بیٹے کی آواز اللہ اکبر، اور کہتے ہیں بیٹا کیا ہوا؟ کہ بابا علی اکبر تیرے استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ اور نے 2 قدم اور چلے، اب ہور کے بیٹے کی آواز اللہ اکبر، اور کہتا بیٹا اب کیا ہوا؟ کہ بابا غازی آباد تیرے استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ اور اب ہو لگے چلنے لگا، اچانک ہور کے بیٹا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب جو ہور کا بیٹا اللہ اکبر کہتا ہے چپ نہیں کرتا، اور کام کر کہتا ہے بیٹا اب کیا ہوا؟ کہ بابا تیرے وقتوں کی انتہا ہوگی، خود حسین ابن علی تیرے استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ کہ بیٹا جب امام حسین کے قریب جاؤں تو مجھے بتانا۔ جب اور امام حسین کے قریب گیا، اور کی حالت آنکھوں پر پھٹی ہے، ایسے ہاتھ بندے، اور نے اپنے آپ کو امام حسین کے قدموں پہ گرا دیا، اور اپنے رخسار امام حسین کے قدموں پہ ملتا جاتا، رو رو کر کے مولا کیا مجھے بھی معافی مل سکتی ہے؟ امام حسین نے ہور کو اٹھایا، آنکھوں کی پٹی کھولی، ہاتھوں کی رسی کھولی، چہرے سے مٹی جھاڑ کر کے بھائی ہور یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ کہا آقا کیا آپ نے واقعہ مجھے معاف کر دیا؟ کہا ہور میں نے تجھے اس وقت معاف کر دیا تھا جب تو نے میری ماں کا حیا کیا تھا، جو میری ماں کا حیا کرے حسین اس سے ناراض نہیں ہوتا۔ یہی وقت ہور دھاڑے مار مار کر رونے لگ گیا، کہنے لگے کریم آقا آپ نے تو معاف کر دیا، کیا اس بی بی نے بھی معاف کر دیا ہے؟ جب میں نے تیرے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا تو محمد سے اس کے رونے کی آواز آ رہی تھی، اچانک خیمے کا پردہ اٹھا، سفید بالوں والی ضعیفہ باہر رہی، لاہور علی کی بیٹی سلام کہتی ہے۔ لکھنؤ کے شہر کہتا ہے کہ بستے خلوص بستے احترام کہتا ہے، کوئی بھی ہو اسے عالی مقام کہتا ہے، سلام بھیجا ہے جب سے علی کی بیٹی نے، زمانہ ہور کو علیہ السلام کہتا ہے۔ ہور کے بیٹے نے کہا بابا میں امام حسین پہ شہید ہونا چاہتا ہوں، قربان ہونا چاہتا ہوں، مجھے امام حسین سے اجازت لے کر دیں۔ ہور نے بیٹے کو امام حسین سے اجازت لے کر دی۔ 25 سالہ کڑیل جوان علی ابن ہور جس نے کھانا کھائے ہوا تھا، پانی پیے ہوا تھا، 200 کے قریب امام حسین علیہ السلام کے دشمنوں کو فنار کیا، اور جب بڑے ہور کے بیٹے نے زین چھوڑی نا تو بابا ہور میں نے زین چھوڑ دیا ہے۔ ہور کی ساری زندگی فوج میں گزر گئی۔ جب بیٹے نے کہا ہوگا نا پاپا میں نے زین چھوڑ دیا ہے تو کتنا تیز بھاگا ہوگا ہور کہتا ہے مجھے اس وقت بیٹے کا درد بھول گیا تھا جب مجھ سے پہلے حسین ابن علی میرے بیٹے کا سر اپنی گود میں لے کر رو رہے تھے۔ اور نے اگر کہا آقا لاش ادھر چھوڑنی ہے یا خیمے میں لے جانی ہے؟ کہا اور اب کہا ہے پھر نہ کہنا تم چلو میں لاش لے کر آ رہا ہوں۔ تب آقا یہ لوگ کیا کہیں گے؟ نوکر ہو کر سردار سے لاش اٹھوائی۔ آقا یہ لوگ کیا کہیں گے؟ نوکر ہو کر سردار سے لاش اٹھوائی۔ کہا اور مسئلہ نوکر اور سردار کا نہیں ہے، مسئلہ میرے نانے محمد کی شریعت کا ہے۔ میرے نانے کا فرمان ہے کوئی بوڑھا باپ جوان بیٹے کی لاش نہ اٹھائے، جس نے ہور کو علی ابن ہور نے اٹھانے دیا اسی حسین نے اکبر کو اٹھایا، اسی حسین نے قاسم کو اٹھایا، اسی حسین نے عباس کو اٹھایا، پر کوئی نہ تھا جو میرے مولا حسین کو اٹھاتا۔ اللہ لعنت اللہ علیہ الظالمین وسیح الذین ظلموا۔